learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अर्रूम आयत 31। मुनीबीना इलैहि, उसी की तरफ रजू करने वाले, वत्तकुहु, और उसी से डर जाओ, व अकीमुस्सलाता, और नमाज कायम करो, वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकों में से ना हो जाओ। अल्लाह ताला ने दीन पर कायम रहने के असूल बताए हैं। रजू इल्लाह यानी उसी की तरफ अपना रुख करो, उसी की तरफ झुके रहो, और तकवा इख्तियार करो यानी उसी से सवाब की उम्मीद रखकर उसकी अताअत करो और उसके अजाब के खौफ से उसके मना किए गए से रुक जाओ। फिर अकामत सलाह यानी नमाज को औकात की पाबंदी और शराइत का एहतमाम करते हुए अल्लाह ताला की खशियत और मोहब्बत से अदा करो। हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और काफरों के दरमियान अहद नमाज है, जिसने उसे छोड़ दिया उसने कुफर किया। जामे तिरमिज़ी 2621। और शिरक करने वालों में से न होना। अल्लाह ताला ने बुराइयों की जड़ यानी शिरक से रोका है। इंसान जब हर मामले में अल्लाह ताला की तरफ रजू करता है तो उसे अल्लाह का शऊर मिलता है यानी बातनी शऊर तकवा है। और जब इंसान अल्लाह ताला का शऊर हासिल करता है, उससे उम्मीदें बांधता है, उसी से खौफ महसूस करता है, तो ये चीज़ उसे सलात तक ले जाती है। नमाज से इंसान का अल्लाह ताला से एक ताल्लुक बन जाता है और अल्लाह के सिवा हर चीज़ इंसान के शऊर से मिटती जाती है। इस तरह इंसान तौहीद परस्त बन जाता है। मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, उन लोगों में से जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर डाला। वकानु शियअन, और हो गए वो गिरोह गिरोह। कुल्लु हिज़्बिन, हर गिरोह, बिमा लदैहिम, जो उसके पास है, फ़ारिहून, खुश है। मुशरिकों ने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। दीन जो एक है यानी एक अल्लाह के लिए दीन को खालिस करना। एक अल्लाह को छोड़कर पत्थरों, बुतों, सूरज और चांद को माबूद वो बना बैठे। हर एक ने तासुब ज़दा होकर अपना एक गुरूह बना लिया और वो उसी पर खुश है जो उसके पास है, यानी वो अम्बिया की लाई हुई वही की मुखालफत करते हैं और इस पर खुश हैं कि वो खुद और अम्बिया की मुखालफत करने वाले हक पर हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम वकानु शियअन लस्ता मिनहुम फ़ी शैइन इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाहि सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून। यकीनन जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गिरोह गिरोह बन गए, उनसे आपका कोई ताल्लुक नहीं। यकीनन उनका मामला अल्लाह ही के हवाले है, फिर वही उनको बताएगा जो वो किया करते थे। सूरह अल-अनआम 159। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम से और लोगों की बनिस्बत ज़्यादा करीब हूँ, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और अम्बिया अलाती भाइयों की तरह हैं। उनके मसाइल में अगरचा इख्तलाफ है लेकिन दीन सबका एक ही है। सही बुखारी 3443। मुशरिकीन अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर लेते हैं। मसलन बाज़ लोग मलाइका को, अम्बिया, अउलिया वगैरह को अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, बाज़ पीरों फ़कीरों को और बाज़ पत्थरों और बुतों को। जो लोग असल दीन को छोड़कर दीन में मनचाही तब्दीलियाँ कर लेते हैं, जैसे यहूदी, ईसाई वगैरह, और हर गिरोह ये समझता है कि वो हक पर है और दूसरे बातिल पर हैं। अपने फ़िरके पर वो मगन है, खुश है, उसके लिए दलाइल देते हैं क्योंकि वो उसी को हक समझते हैं। व इज़ा मस्सन नासा दुर्रुन, और जब लोगों को कोई तकलीफ़ पहुँचती है, दअऊ रब्बहुम, वो पुकारते हैं अपने रब को, मुनीबीना इलैहि, रजू करने वाले बनकर उसी की तरफ। सुम्मा इज़ा अज़ाक़हुम, फिर जब वो चखाता है उन्हें, मिन्हु रहमतन, अपनी तरफ से रहमत, इज़ा फ़रीक़ुम मिनहुम, तो अचानक उनमें से एक गिरोह, बिरब्बिहिम युशरिकून, अपने रब के साथ शरीक ठहराने लगता है। मुसीबत में लोग शिरक को छोड़कर अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई तकलीफ़ को दूर नहीं कर सकता। फिर जब अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे देते हैं और मुसीबत से निजात अता करते हैं, तब एक गिरोह रजू इल्लाह को छोड़कर ऐसी हस्तियों को रब का शरीक बना देता है जो उनकी सेहत, खुशबख्ती और खुशहाली पर कोई इख्तियार नहीं रखती। वो नाशुक्री करते हैं, हालांकि शुक्र और दायमी इखलास को इख्तियार कर सकते हैं। लियकफुरू, ताकि वो नाशुक्री करें, बिमा आतेना हम, उसकी जो अता किया हमने उन्हें, फतमत्ताऊ, तो फ़ायदा उठा लो, फसौफा तअलमून, जल्द ही तुम जान लोगे। यानी वो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों की नाशुक्री करने के लिए शिरक करते हैं। सो दुनिया में चंद और दिन मज़े कर लो, फिर तुम कुफर का और कुफरान नेमत का अंजाम जल्द ही जान लोगे। अम अनज़लना अलैहिम सुल्ताना, या उतारी हमने उन पर कोई दलील, फ़हुआ यतकल्लमु, तो वो बताती है, बिमा कानू बिही युशरिकून, जिन्हें ये शरीक ठहराते हैं। यानी क्या हमने उन पर आसमान से कोई ज़ाहरी दलील उतारी है?
پھر وہ دلیل انہیں کہتی ہے کہ اپنے شرک پر قائم رہو، اپنے شک پر جمے رہو، تمہارا موقف حق ہے اور جس چیز کی طرف تمہیں انبیاء دعوت دیتے ہیں وہ باطل ہے۔ کیا ایسی کوئی دلیل تمہارے پاس موجود ہے جو شرک کو سختی کے ساتھ پکڑے رکھنے کی موجب ہے؟ یا اس کے برعکس تمام عقلی دلائل، تمام کتاب الہی، تمام انبیاء اور بڑے بڑے لوگ شرک سے نہایت شدت کے ساتھ روکتے ہیں اور ان تمام راستوں پر چلنے سے باز رکھتے ہیں جن کی منزل شرک ہے، اور ایسے شخص کی عقل اور دین کے فساد کا حکم لگاتے ہیں جو شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ پس ان مشرکین کا شرک جس پر کوئی دلیل نہیں، محض خواہشات نفس کی پیروی اور شیطانی وسوسے ہیں۔ تفسیر سعدی۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، فَرِحُوا بِهَا، تو وہ اس سے خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے انہیں کوئی برائی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو یکا یک مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اکثر لوگ نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہوئے خوشی کا اظہار نہیں کرتے، تکبر کے ساتھ اتراتے ہوئے خوش ہوتے ہیں۔ یہ مشرکوں، کافروں اور جاہلوں کی صورتحال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، انہیں مالی وسعت عطا کرتے ہیں، صحت عطا کرتے ہیں، تو وہ اتراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر انہیں اپنے اعمال کے باعث کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یعنی کیا انہوں نے غور نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے فراغ کر دیتا ہے۔ فراخی امتحان کے لیے ہے تاکہ وہ دیکھے کہ کون شکر ادا کرتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے۔ تنگی رزق بھی امتحان ہے تاکہ وہ دیکھے کہ کون صبر کرتا ہے اور کون ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اور کون بے صبری کرتا ہے۔ جب ان کی آنکھیں ہیں تو وہ ان سے دیکھ سکتے ہیں، جب ان کے پاس دل ہے تو سمجھ سکتے ہیں، تاکہ وہ تنگی میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور کشادگی میں اتراہٹ اور تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ یقیناً رزق کی فراغی اور تنگی میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ وہ تقدیر کا مالک ہے، وہی رزق کو مقدر کرتا ہے، پھر جب خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے تو مایوسی کیسی۔ ایمان والے ہی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق تنگی اور کشادگی میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی رحمت کو دیکھتے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کو ایک خط میں لکھوایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اس کی ہے اور تمام تعریف اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، جسے تو دے اس سے روکنے والا کوئی نہیں اور جسے تو نہ دے اسے دینے والا کوئی نہیں، اور کسی مالدار کو اس کی دولت اور مال تیری بارگاہ میں کوئی نفع نہ پہنچا سکیں گے۔ صحیح بخاری 844۔ فآتی ذی القربی حقہ، پس آپ دیجئے قرابت دار کو حق اس کا، والمسکین، اور مسکین کو، وابن السبیل، اور مسافر کو، ذالک خیر للذین، ان لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے، یریدون وجہ اللہ، جو چاہتے ہیں چہرہ اللہ کا، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرابت دار کو اس کی قرابت اور ضرورت کے مطابق اس کا حق ادا کرو، مثلا نفقات واجبہ اور صدقات کی ادائیگی کرنا، ہدیہ دینا، نیک سلوک کرنا، سلام کرنا، عزت کرنا، دوسروں کی غلطی کو معاف کرنا اور ان کی بدکلامی پر رواداری سے کام لینا، اور مسکین کو حق ادا کرو۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس یا تو کچھ نہ ہو یا ہو تو اس کے کھانے پینے اور لباس کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں، اور مسافر کو جس کا زاد راہ ختم ہو گیا ہو، اپنے شہر سے دور ہو اور جس کے بارے میں گمان ہو کہ وہ انتہائی ضرورت مند ہوگا، اس کے پاس مال ہے نہ ہاتھ میں کوئی چیز جس کے ذریعے سے وہ دوران سفر اپنی ضروریات کا انتظام کر سکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ میں مسکین اور مسافر کا الگ الگ حصہ رکھا ہے۔ ان حقوق کو اخلاص سے ادا کر کے جو کہ بہترین اعمال ہیں جن کا دوسروں کو نفع پہنچتا ہے، اگر اللہ کی رضا مطلوب ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا کرے گا۔ یہی لوگ دنیا اور آخرت میں عذاب سے نجات پائیں گے اور آخرت میں جنت میں داخل ہوں گے۔ وما آتیتم، اور جو کچھ دیتے ہو تم، من ربا، سود میں سے، لیربوا فی اموال الناس، تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے، فلا یربوا عند اللہ، سو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکوٰۃ، اور جو تم زکوٰۃ میں سے دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، تم چاہتے ہو چہرہ اللہ کا، فاولئک ھم المضعفون، تو یہی لوگ ہیں جو کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔
یعنی اپنی ضروریات سے زائد مال جو تم عطا کرتے ہو اور اس سے تمہارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمہارے مال میں اضافہ ہو جائے اور تم انہی لوگوں کو مال عطا کرتے ہو جن سے تمہیں عطا کردہ مال سے زیادہ معاوضے کی امید ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عمل کے اجر میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، یعنی جس کسی نے اس خیال سے تحفہ بھیجا کہ وہ بدلے میں اس سے زیادہ اسے دے گا، ایسے تحفے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ نہیں، اگرچہ ایسا کرنا جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ اس طرح سے لینا دینا بھی جائز ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ اس سے منع کیا گیا ہے۔ جو مال تم زکوٰۃ میں سے دیتے ہو وہ مال تمہیں بخل سے پاک کرتا ہے، اور وہ مال جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اس میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، من یفعل من ذلکم من شیء، جو ان میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو، سبحانہ، پاک ہے وہ، وتعالی، اور بہت بلند، اما یشرکون، ان سے جنہیں یہ شریک بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی انسان کا خالق اور رازق ہے، وہ بھوکا ننگا اور ناسمجھ پیدا کرتا ہے، پھر وہ رزق فراہم کرتا ہے تاکہ تم غذا کے ذریعے اپنی زندگی کا تحفظ کر سکو۔ قیامت کے دن حساب اور جزا کے لیے پھر وہ موت دے دیتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو تمہاری تخلیق، تمہارے رزق، تمہاری زندگی، موت اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے میں شریک ہو؟ اللہ تعالیٰ تخلیق، رزق، زندگی، موت دینے اور جلد اٹھانے میں یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان شریکوں سے پاک ہے جن کو لوگ اللہ تعالیٰ کے شریک قرار دے رہے ہیں، کوئی ان میں کسی قسم کا اختیار نہیں رکھتا۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور کسی جان کے لیے کبھی ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، مقررہ وقت لکھا ہوا ہے۔ سورہ آل عمران 145۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔